نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مرد جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ کون سی عورت؟ ایسی عورت جو بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہے، ایسے کام کرتی ہے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ جب آخری ٹائم ہوگا، حساب کتاب کا وقت آئے گا، جب اس عورت کو فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے، روئے گی، گڑ گڑائے گی، عرض کرے گی یا اللہ مجھے تو آپ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، مگر اس کا ذمہ وار میرا والد ہے، میرا باپ ہے۔ تو اللہ پاک حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس کے باپ کو لے کے آؤ۔ جب اس کے باپ کو لے کے آئیں گے تو وہ عورت رو رو کے عرض کرے گی یا اللہ میں اس کی بیٹی تھی، میری اگر یہ اچھی پرورش کرتا، مجھ پہ سختی کرتا، مجھے یوں بازاروں میں نہ بھیجتا، دین کی تعلیم دیتا، تو آج مجھ سے یہ گناہ کے کام نہ ہوتے۔ کیونکہ میرے والد کی ذمہ داری تھی مجھے گناہوں سے بچانے کی، مجھے آزاد ماحول نہ دینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ۔ جب ان دونوں کو فرشتے لے کے جائیں گے تو دوبارہ وہ عورت رو کے عرض کرے گی یا اللہ میرے بھائی کو بھی بلاؤ، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ جب اس عورت کے بھائی کو لے کے آئیں گے، یہ رو رو کے عرض کرے گی یا اللہ میں اپنے اس بھائی کی غیرت تھی، میں اس بھائی کی غیرت تھی، اگر یہ چاہتا تو مجھ پہ سختی ضرور کرتا، اگر یہ چاہتا تو مجھے یوں باہر نہ نکلنے دیتا، مجھ سے یہ گناہ کے کام نہ ہوتے۔ مگر آج کل کے بھائی تو ایسے ہیں، خود چوراہوں چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کالج کی گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی شریف بندی آئے ہم اسے دیکھیں، پارکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت آئے کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں۔ جب ان کے بھائیوں کے یہ حال ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بہن بھی وہی قدم اٹھائے گی۔ جب رو رو کے وہ عورت عرض کرے گی کہ اس گناہ کے ذمہ دار میرا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان دونوں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس عورت کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ جب فرشتے ان تینوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے تو پھر وہ عورت رو رو کے عرض کرے گی یا اللہ اس میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، اس گناہ کے کام میں وہ بھی شامل ہے۔ تو فرشتے اس کے شوہر کو لے کے آئیں گے، وہ رو رو کے پھر وہی عرض کرے گی یا اللہ میں اس کے نکاح میں تھی، یہ چاہتا تو کسی بھی قسم کی مجھ پہ سختی کرتا، مجھے یوں بے پردہ ہونے کی اجازت نہ دیتا، یوں بازاروں میں پارکوں میں گھومنے کی اجازت نہ دیتا، یہ معمولی طلاق کی بھی اگر دھمکی دے دیتا تو آج مجھ سے یہ گناہ کے کام نہ ہوتے۔ یا اللہ یہ بھی میرے ساتھ گناہ کا برابر کا شریک ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا اس عورت کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو ساتھ جہنم میں لے کے جاؤ۔ جب فرشتے ان تینوں کو ساتھ لے کے جائیں گے جہنم کی طرف، پھر وہ عورت رو رو کے عرض کرے گی یا اللہ اس گناہ کے کام میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا تو وہ عورت رو رو کے عرض کرے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اگر یہ چاہتا تو مجھے کوئی بھی بات منوا لیتا، اگر یہ کہتا کہ اماں آج میں اپنی ماں کو کہتا کہ آج میں کھانا نہیں کھا رہا، ضد کرتا کہ آپ باہر نہ نکلو، گناہ کے کام نہ کرو، تو یقیناً میں اپنے بیٹے کی بات مان کر گناہ کے کام نہ کرتی، یوں بازاروں میں در بدر نہ بھڑکتی، مگر اس گناہ کے کام میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، کیونکہ میرا یہ جگر کا ٹکڑا ہے، اگر یہ جو بھی فرمائش کرتا تو میں اس کی بات ضرور قبول کرتی۔ تو اللہ پاک حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو
ان پانچوں کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ پھر ایک عورت کے ساتھ 4 مرد جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو اب بھی وقت ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، گناہ سے بچائیں، گناہ کے کام کو چھوڑ کر اسلام کو پڑھیں، دین سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، سنت نبی پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گھروں پر کرم اپنا فضل فرما، ہمارے جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، ان کو دین کی تعلیم دے دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر والوں کو گناہوں سے دور فرما، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن جائے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں اور سنت نبی پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔